الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث اور الفاظ حدیث: افضل الصدقۃ ان تشفع کبیدا جائعا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ افضل صدقہ کسی بھوکے پیٹ کی بھوک کو ختم کر دینا ہے۔ مضمون ماقبل سے چل رہا ہے۔ اس ذیل میں متاثرین سے متعلق بہت ساری گفتگو ماقبل میں ہو گئی۔ ایک وقت تھا کہ لوگ متوجہ نہ تھے، ایک وقت آیا بحمدللہ ملک بھر کے لوگ، دنیا بھر کے لوگ متاثرین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک وقت آیا مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، ایک وقت آیا کہ مسائل کسی درجے میں کچھ ضروریات پوری ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی علاقے کی اکثر ضروریات پوری ہونے لگیں۔ تاہم اب جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ ان ساری ضروریات کے ساتھ ساتھ اگر ان کے دین کی فکر نہ کی گئی تو یہ دنیاوی ضروریات کا پورا ہونا، پوری ہوئیں تب بھی، نہ پوری ہوئیں تب بھی، اس کا تعلق جنت کے ساتھ، آخرت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب جس مرحلے میں یہ مسائل چل رہے ہیں، کیونکہ مضمون ہے بھوکے کی بھوک کو ختم کرنا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، تو دنیاوی ضروریات سے بھی کہیں زیادہ ان مسلمانوں کی دینی ضروریات ہیں جس کی فکر جو لوگ دنیاوی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں انہی کے ذمہ ہے کہ دینی ضروریات کی پوری اور دینی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی فکر کریں۔ تو دینی ضروریات ایک، آج کا مضمون ان مسلمانوں کی متاثرین کی جو حالات سے، سیلاب سے، باران سے، بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں، ان کی دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ اب دو چیزیں، دو احکامات متوجہ ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی اخروی ضروریات کا، ان کے ایمان اعمال کی بھی فکر کی جائے، اور دوسرا اہم مسئلہ ہے کہ ان کی دنیاوی ضروریات پوری کرتے ہوئے ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ اس وقت یہ دو نئے آمدہ مسائل ہیں۔ پاکستان بھر میں بہت سارے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ متاثر ہیں، اور دینے والے بھی بہت سارے، کرنے والے بھی بہت سارے، فکر کرنے والے بھی بہت سارے۔ تو اب جو لوگ اجتماعی طور سے یا انفرادی طور سے، جزوی بنیادوں پر، کلی بنیادوں پر، جان سے، مال سے، دماغ سے، قوت سے، طاقت سے، جس انداز پر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے فکر مند اور کوشاں ہیں، اب ان کے لیے دو حکم متوجہ ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ ان کو دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ دینی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے۔ ان کی نمازیں، ان کے ایمان اعمال کی فکر، ان کے دن اور رات کی مشغولیات، مصروفیات، ان کے بچوں کی تعلیم، دینی ہو یا دنیاوی، بہرحال ان کے وقت کا صحیح استعمال ایک مضمون۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب آدمی کچھ دیتا ہے تو پھر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا، تو ایسے موقع پر بہرحال وہ چاہے وہ مسلمان نہ ہو، صرف انسان ہو، تب بھی عزت نفس کا خیال رکھنا ضروری ہے، چاہے جائے کہ مسلمان بھی ہو۔ اس لیے کہ جہاں جہاں یہ مسائل ہیں وہاں پر مسلمان اور غیر مسلم دونوں موجود ہیں۔ سندھ میں بھی موجود ہیں، بلوچستان میں بھی موجود ہیں، پنجاب میں بھی موجود ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور غیر مسلم اقلیت میں ہیں، لیکن بحیثیت انسان ہونے کے ان کا حق ہے کہ ان کو دیتے وقت ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ حدیث مبارکہ متوجہ اس موقع پر کنز العمال کی حدیث۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ خود بخیل نہیں ہے، بخل کو پسند نہیں کرتا۔ خود اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے، بد اخلاقی کو ناپسند کرتا ہے۔
تو رائے رکھنے والے لوگ اہل علم حضرات کی رائے یہ ہے کہ بظاہر مضمون کے اعتبار سے دونوں مضامین میں کوئی جوڑ نہیں ہے، سخاوت اور اخلاقیات۔ سخاوت کا تعلق مال سے ہے، اخلاقیات کا تعلق تربیت سے، اعمال سے، تو دونوں میں کوئی جوڑ، قدر اشتراک، کوئی مشترک چیز نہیں ہے۔ اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، اللہ اخلاقیات کو پسند کرتا ہے، بد اخلاقی کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اخلاقیات اور سخاوت میں کوئی جوڑ ایسا نہیں ہے جو حدیث مبارکہ میں دونوں چیزوں کو بیک وقت ذکر کیا گیا۔ تو محدثین فرماتے ہیں، اہل علم حضرات فرماتے ہیں، ان کی رائے ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے، ہمیں الفاظ کے اعتبار سے تعلق نظر نہیں آ رہا کہ بھئی اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے، خود سخی ہے، بد اخلاقی کو ناپسند کرتا ہے، اخلاقیات کو پسند کرتا ہے۔ دونوں میں بظاہر ہمیں الفاظ کے اعتبار سے، تعبیر کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے، میٹر کے اعتبار سے کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، لیکن بہت مضبوط جوڑ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ مضبوط جوڑ کیا ہے؟ سخاوت اور اخلاقیات، اخلاقیات اور سخاوت دونوں میں جوڑ یہ ہے، جب آدمی دینے کے قابل ہوتا ہے تو پھر دیتے وقت کبھی نہ کبھی کوئی بد اخلاقی ہو جاتی ہے، عزت نفس کا خیال نہیں، کہا یہ لو، تو دیتے وقت آدمی یہ سمجھتا ہے شاید تھوڑی دیر کے لیے میں ہی خدا بن گیا ہوں، اس لیے کہ میں دے رہا ہوں۔ تو جب آدمی کسی کو بھی، چاہے یہ متاثرین کا مسئلہ نہ ہو، ہم اپنے گرد و نواح میں، سراؤنڈنگ میں، ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں، جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں، جو لوگ ہمارے زیر نگر ہیں، جن کے ہم سرپرست ہیں، یا ہم جن کے کسی نہ کسی درجے میں ان کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کا اللہ نے ہمیں مکلف بنا دیا ہے، تو ہم ان کو دیتے وقت عزت کا خیال کم رکھتے ہیں۔ دینے کے وقت آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، یہ لو، ہر وقت مانگتے رہتے ہو، جب دیکھو سوال، جب دیکھو سوال، جب دیکھو قرضہ، جب دیکھو مسائل، جب دیکھو پریشانی، جب دیکھو بھی یہ لو۔ تو اس لیے احادیث میں جو ذکر ہے وہ بہت مضبوط تعلق ہے، دینے والا جو لینے والا ہو اس کو عزت کے ساتھ، کہا تیری مہربانی بھائی، تو نے اس قابل بنایا ہمیں کہ ہم دے رہے ہیں اور دینے والے کا مال صحیح جگہ استعمال ہو رہا۔ لینے والا تو محسن ہے، لینے والا تو محسن، اگر لینے والے کو اللہ دنیا سے ختم کر دے تو دینے والے کولو کے بیل کی طرح گھوم رہے ہوں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہو، کوئی صدقہ لینے والا نہ ہو، کوئی امداد لینے والا نہ ہو، تو یہ دینے والوں سے زیادہ لینے والے بڑے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اوپر کا ہاتھ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اوپر سے نیچے لے آتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیچے سے اوپر لے جاتا ہے۔ یہ دینے والا ہاتھ کب لینے والا بن جائے، یہ لینے والا کب دینے والا بن جائے۔ کوئی اللہ سے ہمارا ایگریمنٹ تھوڑی ہے کہ جو دینے والا ہے وہ سدا بھر دینے والا رہے گا، جو لینے والا سدا بھر لینے والا رہے گا۔ پتہ نہیں کب، اور ان حالات میں تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دینے والے لینے والے، لینے والے دینے والے بن گئے، لاکھوں لوگ۔ 2 سے 3 دن ہوئے، گفتگو ہو رہی تھی، ایک صاحب سے فون پر گفتگو ہو رہی تھی، تو گفتگو کا مضمون یہ تھا، کورونا میں بھی اور سیلاب میں بھی، کورونا میں بھی اور سیلاب میں بھی، وہ بہت بڑا مجمع، چاہے وہ تاجر طبقہ ہو یا وہ غیر تاجر طبقہ ہو، وہ جو زیرو پہ فٹ پاتھ پہ لوگ تھے وہ یہاں آ گئے اور یہاں والے لوگ فٹ پاتھ پہ چلے گئے۔ جو روزانہ ہینڈ ٹو ماؤتھ، جو لوگ روزانہ کما کے روزانہ کھاتے تھے، ایکسٹرا کوئی اگر خرچہ آ جائے تو ان کے پاس سروائیو کرنے کے لیے سوائے قرض لینے کے، بھیک مانگنے کے، ضرورت پوری کرنے کے، جھوٹ بول کے ضرورت پوری کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ ایسے لوگ یہاں آ گئے کورونا میں، اور جو لوگ کر رہے تھے وہ نیچے آ گئے۔ اور اسی طرح اس سیلاب کی اور مسائل میں بھی بہت سارے زیرو پہ لوگ کھڑے تھے، وہ یہاں آ گئے، اور یہاں والے لوگ زیرو پہ آ گئے۔ مرضی اللہ کی، نظام اللہ کا، قدرت اللہ کی، فیصلے اللہ کے، منشاء اللہ کی، چاہت اللہ کی، فیصلے اللہ کے، جب چاہے جیسے اللہ نے کر دیا۔ تو اس واسطے بھائی، لینے والے دینے والوں کے محسن ہیں، لینے والے دینے والوں کے محسن۔ جب آدمی لینے والوں کو اپنا محسن سمجھے گا تو عزت سے دے گا، کہ آپ کی مہربانی بھائی لے لو یار،
آپ کا احسان ہے, آپ کی روزی دو کو کہاں سے اٹھا کے لے کر آئیں. اگر آپ قبول نہیں کرو گے تو پھر ہمیں آپ کے پیچھے پیچھے دوڑنا پڑے گا. تو بھائی دو اچھے جملے بھی تو بولے جا سکتے ہیں دینے کے لیے کہ بھائی آپ کی روزی آ گئی ہے, ہم آپ کی روزی کہاں سے اٹھا کر لے کر آئے ہیں, آپ کی مہربانی بھائی اسے قبول کر لو. لینے والا خوش اور لینے والے کے اندر اس دینے والے کے لیے ضرور آدھی رات کو ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا کرنے والا ہوگا, اے اللہ دینے والے اتنی عزت سے دے رہے ہیں. تو بھائی دو چیزیں آج کے مضمون کا حصہ ہیں, دین کی فکر کریں, ان کے دین کی فکر کریں. دین پر لانے کی کوشش اس لیے آسان ہے, سارا گراؤنڈ بنا ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے, اس لیے کہ لینے والے سے آپ کہیں بھائی نماز, ہاں پڑھتا ہوں. بھائی نماز پڑھو, ہاں جی پڑھتا ہوں. مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں. بھائی اس لیے کہ لینے والے کے اس وقت مفاد ہے, آپ اسے دین پر, دنیا پر, حلال پہ, حرام پر, جائز پہ, ناجائز پر, جہاں لانا چاہیں گے لے آئیے. یہ پیٹ کا مسئلہ ایسا ہے. تو جو بیچارہ غریب پریشان ہے, آپ تو اسے حلال پر لا رہے ہیں, حرام پہ تھوڑی لا رہے ہیں. آپ تو جائز پہ لا رہے ہیں, ناجائز پہ تھوڑی لا رہے ہیں. آپ تو اسے احکامات پہ لا رہے ہیں, خواہشات پہ تھوڑی لا رہے ہیں. آپ اس کو صحیح پہ لا رہے ہیں, غلط پہ تھوڑی لا رہے ہیں. کیوں نہیں مانے گا؟ وہ تو آپ کی غلط بھی ماننے کو تیار ہے, چہ جائے کہ آپ تو اسے صحیح پہ لا رہے ہیں. اسے اس کے بچوں کو تعلیم پر, نظام پر, تربیت پر, اعمال پر, ایمان پر, مسجد کے ساتھ, دینی اداروں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, دینی معلومات کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے تو جڑ جائیں گے. یہ بہت اچھا موقع ہے. تو یہ بات اس واسطے آپ سے عرض کی جا رہی ہے, ہم اپنے حلقہ احباب میں ان دو باتوں کو چلائیں. ہم اپنے حلقہ احباب میں, ہمیں معلوم ہے ہمارے رابطے کے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں, ہم ان تک یہ بات پہنچائیں تاکہ ہمارا آپ کا صدقہ جاریہ شروع ہو جائے کہ بھئی ہم نے انہیں موقع کی کرنٹ جو چیز اس وقت فوری طور سے جس چیز کی ضرورت ہے وہ پہنچ جائے گی ان تک. اگر ان کا دھیان ہوگا اچھی بات, دھیان نہیں ہوگا تب بھی انہیں دھیان ہو جائے گا, احساس ہو جائے گا. ان کی توجہ کو مبذول کروانے کے آپ اور میں سبب بن جائے گے. تو ان کی دین کی فکر کریں, اس لیے کہ اس کائنات کے اندر, اس کائنات کی انتہا سوائے عمل کے کچھ نہیں ہے. اس کائنات کی فاؤنڈیشن سوائے شلٹر, نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں, جہاں گھوم پھر کر تلاش کر کے پاگل ہو کر, پریشان ہو کر, سارے علم کو, عمل کو, پیسے کو, جان کو, قوت کو, طاقت کو, صلاحیت کو, استعداد کو, سب کچھ کو خرچ کرنے کے بعد جہاں پہنچیں گے تو عمل نظر آئے گا. اگر عمل ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں ہے. رب نے جس دن اس کائنات کو بنایا تھا, ڈیزائن کیا تھا نا, اسی دن اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا اگر اس کی شرائط کو لوگوں نے پورا نہیں کیا تو اتنے بڑے سسٹم کو ایک وقت میں زیرو کر دوں گا. اذا وقعت الواقعہ, قیامت آ جائے گی. فوری طور سے اللہ نے فیصلہ کر دیا. دنیا میں آج تک کبھی بھی کسی نے 1 روپے کی بھی انویسٹمنٹ ایسی نہیں کی, 1 روپے کی انویسٹمنٹ ایسی نہیں کی کہ بھائی یہ ختم کر دوں گا. آپ نے کبھی دیکھا کہ بھائی فلیٹس ہیں, پراپرٹیز ہیں, یارڈ ہیں, اس لیے کہ بھائی لوگ کرایہ نہیں دیتے توڑ دو فلیٹ, کہ بھائی لوگ صفائی کا خیال نہیں کرتے اپارٹمنٹ کو گرا دو, کہ بھائی لوگ مانتے نہیں ہیں, گاڑیاں صحیح جگہ پارک نہیں کرتے, ساری رہائشیں ختم کر دو, ریزیڈینشل ایریا ختم کر دو. نا, ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کا نظام ہے. اگر لوگ نہیں مانیں گے تو اللہ کا نظام ختم کرو. یہ اللہ کا بنانا ایسا ہے کہ اللہ کو اس کو کوئی سروکار نہیں. اگر لوگ عمل نہیں کرے چھوڑ دو. تو بھائی یہ عمل کے سیکھنے اور سکھانے کا موقع ہے. عمل کے سیکھنے اور سکھانے کا موقع ہے کہ ہم بھی عمل سیکھ رہے ہوں اور ان مسلمانوں تک بھی عمل پہنچا رہے ہوں, اس لیے کہ ان کی دنیا پوری کرنا کوئی کمال نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے. ان کو دین کے ساتھ دنیا پہنچانا یہ کام ہے, ان کا دین بھی محفوظ ہو جائے. تو بھائی ایک بات, یہ بات سمجھ میں انشاءاللہ آ گئی ہوگی کہ ہمارے حلقہ احباب میں, ہمارے لوگوں میں, جان پہچان کے لوگوں میں جو کام کر رہے ہیں اس موقع پر, یہاں بہت اچھے حالات ہیں, وہاں ابھی بھی حالات اچھے نہیں ہیں. ہم اتوار کو بھی وہیں تھے تو حالات ابھی بھی وہاں اچھے نہیں ہیں. بہت تکلیف دہ مصائب, مسائل, مشقت, تکلیف, ابتلا, آزمائش, نہ جانے کتنی پریشانی آج بھی موجود ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں, اللہ کا احسان ہے بھائی, اللہ نے عافیت کے ساتھ رکھا, اس پر شکر ہے اللہ کا, لیکن وہاں کے حالات ابھی بھی اچھے نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں ابھی ہمارے پاس بہت کھلا موقع ہے انہیں دین پر لانے کا. تو اس لیے دین کی فکر کی جائے اور جو لوگ کام کریں ان تک بات پہنچائی جائے. دوسری اور آخری بات آج کے مضمون سے متعلق, عزت نفس کا خیال رکھا جائے. پہنچانے میں, دینے میں, کچھ کرنے میں
ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ عزت نفس تو انسان کی نہیں جانور کی بھی ہوتی ہے، انسان کی نہیں جانور کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے جس کے اندر روح رکھی ہے نا، جس کے اندر جان ہے، اس کی عزت نفس۔ صرف ایک واقعہ پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کیا تھا، آج پھر دوبارہ اسے دوہرا کر پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے۔ وہ بات یہ ہے، بات کیا چل رہی ہے؟ عزت نفس۔ جس کو بھی ہم دیں اس کو ہم اپنا محسن سمجھیں اور عزت نفس کے ساتھ دیں، تاکہ ہمارا دیا ہوا قبول ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ تو چیزیں ہیں، یہ تو مال ہے، یہ تو پیسے ہیں، یہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مشروبات معقولات ہیں، اللہ نے فرمایا نمازیں بھی منہ پہ مار دوں گا۔ کہا اگر میرے معیار کے مطابق نہ ہوئی، میرے اسٹیٹس کے مطابق نہ ہوئی، میرے وزن کے مطابق نہ ہوئی، اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ۔ ہم عمل کو تولیں گے، ہم عمل کو گنیں گے نہیں، اس لیے کہ میرے آپ کے پاس نمازیں زیادہ ہوں گی، صحابہ کے پاس نمازیں کم ہوں گی اگر تعداد ہو۔ میرے آپ کے پاس حج زیادہ ہوں گے، آپ علیہ السلام کے حج کم ہوں گے، صدیق اکبر کے حج کم ہوں گے، عمر فاروق کے حج کم ہوں گے، اور میرے آپ کے حج زیادہ ہوں گے۔ ان کے عمرے کم ہوں گے، ہمارے عمرہ کرنا زیادہ ہوں گے۔ تعداد نہیں، وزن چاہیے۔ ہماری ساری قوم کے بھی حج اکٹھے کیے جائیں تو ایک صحابی کے حج کے وزن کے برابر نہیں ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ نمازیں رکھی ہوں گی، کہا بھئی کس کس کی نمازیں ہیں؟ کہا جی ایک آدمی کی نماز ساری زندگی کی نمازیں لے آؤ۔ ایک آدمی کی ساری زندگی کی نمازیں ایک پروگرام میں رکھی جائیں گی۔ حضرت صدیق اکبر کی، عمر فاروق، عثمان غنی کی، عبداللہ بن وقاص کی، عبداللہ بن سعد کی، عبداللہ بن مسعود کی، ابن عمر کی، ایک نماز کا خالی فرض کا نہیں، فرض نہیں کا، فرض نہیں کا۔ اچھا فرض میں سری نماز لے آئیں، ظہر اور عصر کی سری خاموش نماز ہوتی ہے، جہری نماز بڑی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، اجر زیادہ ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے۔ کا سری ظہر کا نہیں، سری بھی نہیں، فرض نماز کا نفل، کا نفل نماز لے آؤ، کا اشراق قوابین چاشت کی کوئی لے آؤ۔ وہ صحابی کی ایک نماز رکھی جائے گی، ایک آدمی کی ساری نمازیں، تو وہ صحابی کی ایک نماز بھاری ہو جائے گی۔ کہا بھی اس کو وزن کرنے کے لیے اس کے خاندان کے لوگوں کو لے آئیں، کہا لے آؤ، بلاؤ۔ کہا جتنے حاجی زکاتیاں سب کو لے آؤ۔ سارے خاندان کی نمازیں ایک طرف، صحابی کی ایک نفل نماز ایک طرف، وہ ہل کے نہیں دے گی۔ تو وزن صحابی کی نماز کا زیادہ ہوگا، تعداد نہیں زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے قیامت کے دن وزن ہوگا، تعداد نہیں ہوگی۔ تو بھائی وزن کے لیے اخلاص کے لیے، استخلاص کے لیے، اللہ کے لیے خاص عمل کرنے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت کر ہی رہے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اگر نگاہ ٹھیک ہوگی، رخ ٹھیک ہوگا، ویژن ٹھیک ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے کمی کوتاہیوں کو اللہ معاف کر کے کہیں ٹھکانے پہنچا دے گا۔ بشرطی آدمی کو احساس تو ہو کہ میری نمازیں بے وزنی ہیں، احساس تو ہو میرا عمل بے وزن ہے، احساس تو ہو کہ بھائی کچھ نہیں ہے، سب کچھ ضائع ہو رہا ہے۔ جب احساس ہوگا اللہ اپنی قدرت سے پورا کر دے گا۔ تو بھائی دوسرا اہم مضمون یہ ہے کہ بھائی ہم عزت نفس کے ساتھ جو بھی کچھ دینا لینا ہو، جس کو بھی دینا لینا ہو، عزت نفس کے ساتھ ہو۔ اور عزت نفس تو انسان کی نہیں، جانور کی بھی ہوتی ہے۔ اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ وہ یہ، چودھری کے گھوڑے نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ چودھری نے بہت سارے لوگوں سے ذکر کیا، کافی دن کے بعد ایک آدمی ملا کہ جو گھوڑے کی نفسیات جانتا ہے۔ تو گھوڑے کی نفسیات اسے دور سے لایا گیا، بتایا گیا، وقت لیا گیا، منت سماعت کی جائے کہ بھائی یہ بہت قیمتی گھوڑا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، کیا وجہ اسے دیکھو۔ تو اس نے آ کر کہا جی کیا کھلاتے ہیں؟ جو کھلاتے ہیں وہ لے آؤ، جس چیز میں کھلاتے ہیں وہ برتن لے آؤ۔ وہ برتن اس کے سامنے، جو اس کی خاص غذا تھی وہ سامنے رکھی گئی، اس نے نہیں کھایا۔ تو اس آدمی نے، جو چودھری نے جسے بلایا تھا گھوڑے کی نفسیات جاننے کے لیے، اس آدمی نے کہا کہ بھائی اس کی خدمت کون کرتا ہے؟ کہا جی یہ میرا خادم خاص ہے، یہ خدمت کرتا ہے۔ اس آدمی کو بلایا گیا، اس آدمی کی گھوڑے کے سامنے پٹائی کی گئی اور پھر کھانا پیش کیا گیا، تو گھوڑے نے کھانا شروع کر دیا۔ تو چودھری نے اس آدمی سے پوچھا کیا قصہ ہے؟ کہا جی یہ گھوڑا ناراض تھا، اس نے ایک مرتبہ اس کے برتن کو پیر مار کے آگے کیا تھا گھوڑے کو کھا لے۔ کہا اس دن سے گھوڑا ناراض ہے کہ میں چودھری کا گھوڑا 700 ایکڑ زمین کا مالک، اس کا میں گھوڑا، اور مجھے
پیر مار کے، چاہے وہ گھاس صحیح اور میں گھوڑا صحیح، لیکن تو انسان ہے، تجھے کس نے سمجھا دی کہ گھوڑے کو پیر مار کے روزی دیتے ہیں؟ کہا اس دن سے گھوڑا ناراض تھا، اب جب اس کی پٹائی ہو گئی اب گھوڑا خوش ہو گیا، اب کھانا کھائے گا۔ اب اس کو آئندہ بتانا کہ گھوڑے کو چارہ پیر مار کے آگے نہ کرے۔ تو عزت نفس تو اللہ نے جانور میں بھی رکھی ہے، چاہے جائے کہ انسان اور چاہے جائے کہ مسلمان، لیکن دینے والا یہ سمجھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ شاید میں اس وزٹ پر خدا بن کر آیا ہوں، شاید میں اس موقع پر۔ تو جب دینے والا عزت نفس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ دے گا تو دو بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک بات یہ کہ جس کو دیا جائے اس کے اندر آپ کی قدر پیدا ہوگی۔ اگر آپ دنیا دار ہیں وہ دنیا دار بنے گا، آپ دیندار ہیں وہ دیندار بنے گا، کہ بھئی دینی لوگ آئے تھے میرے پاس، نمازی لوگ آئے تھے، اور بھئی میرے مسلمان بھائی آئے تھے، ملک سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے تھے، تو اس کے اندر دین کی محبت پیدا ہوگی کہ دیندار ہیں اس لیے انہیں احساس ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ دینے والوں کا مال قبول ہو جائے گا اللہ کے۔ یہ کتنی بڑی دو نعمت ہیں، بغیر کہے آپ کے عمل سے وہاں دین پہنچ گیا۔ ایک بات یاد آ گئی، 1 منٹ کی بات عرض کر کے بات ختم کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی دن ان کے پاس گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک غلام تھے، اور آقا ان سے کہتا کہ بھئی ساری رات چکی پیسو۔ آپ علیہ السلام بھی ان کے پاس چلے جاتے خاموشی سے، بلال کی خیر خبر لیتے، بلال کیا حال ہے، کیا نام ہے تمہارا، کیا کرتے ہو؟ کہا جی میرا مالک ہے، ساری رات کہتا مجھے چکی پیس۔ کہ اچھا تم تھک گئے ہوگے تو اگر تم کہو تو تھوڑی دیر میں چکی چلاؤں، تم آرام کرو۔ وہ نہیں جانتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت بلال نہیں جانتے، تو لیکن چکی چلائی تو کہا اب آپ تھک گئے ہوں گے، اب میں چلاتا ہوں، اچھا میں جا رہا ہوں۔ تو 2 یا 3 راتیں ایسی گزری جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس موقع پر غلام ہیں ان کی عزت نفس کا خیال رکھا کہ یہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے، تھوڑی سی ان کی مدد ہو جائے۔ اس کے مالک کو نہیں پتا کہ اس کی کوئی مدد کرتا ہے، اگر اس کے مالک کو پتہ چل جائے تو اس پر پابندی لگا دے، خبردار تمہارے پاس کوئی مہمان ملنے نہیں آئے گا، اور تمہارا کام کیوں کوئی تمہارے کام میں مدد کرتا ہے۔ تو 3 دن کے بعد اللہ پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کبھی اللہ کا نبی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات مانو۔ فرمایا میں نے تو پہلے دن ہی آپ کی ماننے کی طے کر لی تھی، آپ تو 3 دن کے بعد کہہ رہے ہیں۔ آپ کا عمل ایسا تھا، عزت نفس ایسی تھی، آپ نے میں غلام، لوگ مجھے انسان نہیں سمجھتے، پیروں کی جوتی نہیں سمجھتے، میرا مالک میرے ساتھ رات بھر مجھے چکی چلانے پر مجبور کرتا ہے، آپ کیسے بھلے آدمی ہیں، آپ آ کے کہتے ہیں میں تمہارا کام کروں؟ مجھے تو لوگ انسان نہیں سمجھتے، آپ مجھے انسان، مجھے کہتے ہیں تمہارا کام کروں، میں کسی کا خادم اور آپ میری خدمت میں لگے ہوئے۔ عزت نفس تھوڑی دیر کا مسئلہ اور ساری زندگی۔ اب امت کے اندر پتہ نہیں کتنے بلال باپ اور کتنے بلال بابوں کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، وہ سارا کا سارا قصہ صرف ایک خدمت پر، ایک عزت نفس پر، ایک محبت دینے پر۔ تو میرے محترم یہ وہ امور ہیں جس دیے سے دیا جلا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو موقع کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔